شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مورخین اور محدثین کا بیان ہے کہ مالکان جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام مالکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اسے ایک دن خیال آیا اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ سلسلہ نسل جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے تھے، اس لیے انہیں عورتوں میں رغبت نہ تھی اور آپ علیہ السلام شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ علیہ السلام کے باپ نے آپ علیہ السلام کو مجبور کر کے آپ علیہ السلام کی شادی ایک نہایت حسین و جمیل باکرہ لڑکی سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات آپ علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح کو لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں میرا راز افشا نہ کرنا اور کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہوا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے اس شبے کو ظاہر کیا۔ آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے، چنانچہ دائی کو بلوا کر لڑکی کی تحقیق کرائی گئی اور دائی نے بتا دیا کہ لڑکی ابھی بھی کنواری ہے۔ دائی نے آپ علیہ السلام کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کسی قسم کی دلچسپی ہی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے طے کر دی اور اس عورت کو ہدایت کی کہ رات کے ٹھیک ٹھاک حالات سے باخبر کر دے۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تب آپ پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف ہوئے۔ عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور جب صبح اس سے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا اور کہا یہ جوان مرد نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو اسے سخت غصہ آ گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے دروازے کو چونا گارا اور اینٹ پتھر سے چنوا دیا، حتیٰ کہ 2 دن اسی حال میں رکھا۔ 2 دن بعد والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ اٹھی اور کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب کمرہ کھولا گیا تب آپ علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہ تھے، اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث بنی۔ بروایت اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایک ایسی قوت عطا کی تھی جس کی مدد سے آپ جس شکل میں چاہیں تبدیل ہو جائیں۔ مالکان کو یہ حال معلوم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کی وجود سے محروم ہو گیا، تب اس نے چاروں طرف اپنے آدمی دوڑائے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کو تلاش کر سکے، مگر پوری کوشش کے باوجود وہ آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کی بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب و حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر موکل کر دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام دریا میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے۔ جہاں آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے حالات بتائے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ باہمی تعارف کے بعد ان لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شرط پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے وطن جا کر تم میرا ذکر کسی کے سامنے نہ کرو گے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا ذکر کسی کے سامنے نہ کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ابر کے ایک لقا کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک پہنچا دے۔ ابر ان کو لے اڑا اور وہ اپنے ملک جا پہنچے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد مالکان کے پاس پہنچا اور اس کو آپ سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔
اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ مالکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب مالکان نے اس سے پوچھا تو وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اس آدمی کو قید کر لیجئے اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا، اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گنہگار تھے۔ اس تباہی میں تقریباً سبھی برباد ہو گئے، لیکن صرف 2 انسان ہی بچ گئے، ایک وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب حضرت خضر علیہ السلام کے راز کو یقین کر لیا تو دونوں مسلمان ہو گئے اور دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک روانہ ہو گئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے وابستہ یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کے اظہار کے لیے آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو کلک کر کے نوٹیفیکیشن آل آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔